بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے دور کے حالات۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجیں۔ قوم میں دولت مند اور سردار لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے نوح علیہ السلام کو چن لیا اور ان میں سے کسی کو نہ چنا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کا حقدار ہے۔ اور نوح علیہ السلام نیک اور شریف آدمی تھے، اور نوح علیہ السلام عقل مند اور بردبار تھے، اور نوح علیہ السلام ہمدرد اور صادق و امین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغام کے لیے چنا اور ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے تو لوگوں سے کہنے لگے، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ اور جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے تو فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا، یہ کب سے نبی ہو گئے؟ کل تک تو ہم میں سے ایک آدمی تھا، اور آج کہتا ہے میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا، یہ بچپن میں تمہارے ساتھ کھیلتے تھے اور ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر کب ان کے پاس نبوت آ گئی، رات کو یا دن کے وقت؟ اور دولت مندوں اور مغروروں نے کہا، کیا اللہ کو ان کے سوا کوئی نہیں ملا تھا؟ کیا سب لوگ مر گئے ہیں؟ کیا اس فقیر کے سوا کوئی نہیں ملا؟ اور جاہلوں نے کہا، یہ تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہے، اور کہنے لگے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی فرشتہ اتار دیتا، یہ تو ہم نے پہلے آباء و اجدادوں سے بھی نہیں سنا۔ اور کسی نے کہا، یقیناً نوح علیہ السلام اس طریقے سے عزت اور سرداری چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان لوگ بتوں اور ان کی بندگی کو صحیح سمجھتے تھے اور بتوں کی بندگی کو دانشمندی خیال کرتے، اور ان کا خیال تھا کہ جو شخص بتوں کی بندگی نہیں کرتا وہ گمراہی میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے تھے، پھر یہ ان کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور نوح علیہ السلام بتوں کو پوجا کو گمراہی سمجھتے تھے، بلکہ ان کی پوجا کو حماقت خیال کرتے تھے۔ اور نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان کے باپ دادا گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے، اور آدم علیہ السلام جو باپ دادوں کے بھی باپ تھے وہ تو بتوں کو نہیں پوجتے تھے بلکہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے تھے، اور قوم گمراہی اور حماقت کا شکار تھی۔ جب قوم پتھروں کو پوجتی تھی اور اس اللہ کی بندگی نہیں کرتی تھی جس نے انہیں پیدا کیا، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بآواز بلند کہا، اے میری قوم، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس قوم کے سرداروں نے کہا، بلا شبہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میرا گمراہی سے کیا تعلق؟ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کافروں نے نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کو کہا، نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کی قوم ایمان لے آئے اور اللہ کی بندگی کرے اور بت پرستی چھوڑ دے، لیکن نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ صرف وہی لوگ ایمان لائے جو محنت کش تھے اور حلال کھاتے تھے، اور ان کی قوم کے جو دولت مند تھے ان کا تکبر نوح علیہ السلام کی اطاعت میں آڑے آیا، اور ان کے مال و اولاد نے انہیں فکر آخرت سے بیگانہ کر دیا، اور وہ کہتے تھے ہم معزز لوگ ہیں اور یہ کمتر ہیں۔ اور جب نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو کہنے لگے، کیا ہم تجھ پر ایمان لائے جبکہ تیری پیروی گھٹیا لوگوں نے کر رکھی ہے؟ اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان مسکینوں کو دور کیا جائے، لیکن نوح علیہ السلام نے نہ مانے۔ آپ نے فرمایا، میں مومنوں کو نہیں ہٹاؤں گا، میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں، میں تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مسکین لوگ مخلص مومن ہیں، یقیناً ان مسکینوں کو ہٹانے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں اگر ان کو ہٹا دوں تو مجھے کون اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا؟ مالداروں کی دلیل۔
دولت مندوں نے کہا جس چیز کی طرف نوح بلاتے ہیں نہ تو وہ سچ ہے نہ ہی اس میں بھلائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تجربہ ہے بھلائی کے ہر کام میں ہم پہل کرنے والے لوگ ہیں، ہر عمدہ کھانا ہمیں حاصل، ہر خوبصورت لباس ہمارے پاس، لوگ تو ہر چیز میں ہماری پیروی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھلائی کے کاموں میں ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی اور نہ ہی شہر میں کوئی ہم سے آگے نکل سکتا ہے۔ اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ ان مسکینوں سے پہلے ہمارے پاس آتا۔ اگر یہ اچھا دین ہوتا تو کوئی شخص ہم سے اس کی پہل نہ کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، خیر خواہی، ہمدردی کی بہت کوشش کی۔ فرمایا، اے میری قوم، میں صاف صاف ڈرانے آگاہ کرنے والا ہوں، یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرتے رہو اور میری بات مانو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ جب آئے گا تو اس میں تاخیر نہ کی جائے گی۔ کاش تم جان لیتے، اور اللہ نے ان سے بارش روک لی اور ان پر ناراض ہو گیا اور کھیتی اور نسل کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب دور ہو جائے گا اور تم پر بارشیں بھیجے گا اور تمہیں رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ اور نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان سے کہا، کیا تم اللہ کو پہچانتے نہیں؟ یہ تمہارے ارد گرد اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ کیا تم آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تم سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے؟ آسمان کس نے بنائے اور کس نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور کس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کو سمجھ نہ آئی اور نہ ہی وہ قوم ایمان لائی، بلکہ جب نوح علیہ السلام ان اللہ کی طرف بلاتے تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے۔ وہ آدمی کیسے سمجھے گا جو سنتا ہی نہیں، اور وہ شخص کیسے سنے گا جو سننا ہی نہیں چاہتا۔ نوح علیہ السلام کی دعا، اور نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور اپنی قوم کو لمبے عرصے تک دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نہ مانی اور نہ ہی انہیں بتوں کی پوجا چھوڑی اور نہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ کب تک زمین کا بگاڑ دیکھتے؟ کب تک پتھروں کی پوجا دیکھتے؟ کب تک لوگوں کو دیکھتے کہ وہ رزق تو اللہ کا کھاتے ہیں اور عبادت غیروں کی کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو غصہ کیوں نہ آتا؟ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ کسی نے ایسا صبر نہ کیا ہوگا۔ 950 سال اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے گا مگر جو لوگ ایمان لا چکے۔ جب نوح علیہ السلام نے قوم کو دوسری بار بلایا تو ان کی قوم نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے کافی جھگڑا کر ڈالا، سو تم اب لے آؤ ہمارے پاس جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اور نوح علیہ السلام اللہ کے لیے ناراض ہو گئے اور ان لوگوں سے مایوس ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی اس دھرتی پر باقی زندہ نہ چھوڑ۔